میرا سوال یہ ہے کہ کیا بیعت ہونا ضروری ہے اور کسی کو پیر بنانا ضروری ہے؟ دیکھیں اصل جو چیز ہے وہ ہے اللہ رسول کے احکام پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر قرآن مجید پڑھنے سے، احادیث مبارکہ پڑھنے سے، علماء کی کتابیں پڑھنے سے، دین کی دیگر کتابیں پڑھنے سے احکام آپ کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، یا علماء سے پوچھنے سے آپ کے سامنے احکام واضح ہیں، آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، تو آخرت میں نجات کے لیے یہ کافی ہے، ٹھیک؟ جہاں تک پیر کا تعلق ہے، پیر کی حیثیت چند اعتبارات سے ہم دیکھیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اب یہ سمجھ لیں کہ جیسے دنیا کے تقریباً ہر کام میں ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف کتاب پڑھ کر عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم اس شعبے کا کوئی نہ کوئی استاد بھی منتخب کرتے ہیں، جی، خواہ وہ میڈیکل ہے، یا وہ انجینئرنگ ہے، یا وہ آرٹ ہے، یا وہ خطاطی ہے، یا وہ کچھ چھوٹا، حتیٰ کہ وہ بھلے موٹر سائیکل کا مکینک ہی بننا ہو، اس کے لیے کوئی استاد چاہیے۔ حالانکہ کتابیں تو آج کل ایک سے بڑھ کے ایک موجود ہیں، سونامی آف انفارمیشن ہے، نیٹ کے اوپر ہر شے دستیاب ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ الیکٹریشین میں خود ہی بن جاؤں گا کتابوں سے پڑھ کے، تو اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا نا، جس دن جھٹکا لگے گا بندہ پار۔ تو یہی معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہر کام کے لیے ایک استاد ہوتا ہے، جو شیخ اور پیر ہوتا ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے اسے اس کی بیعت کرنے کا، وہ ہے کہ جو دین کے احکام کا ایک باطنی حصہ ہے، باطنی حصے سے مراد ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، صبر، شکر، توکل، قناعت وغیرہ، اس میں ہم ایک تو اس سے پوچھ کے عمل کرتے رہیں، دوسرا یہ ہے کہ جہاں ہمیں کچھ الجھن ہو اور ہمیں کوئی کلیریفیکیشن چاہیے تو ہم اس سے پوچھ سکیں۔ بعض چیزوں کے اندر ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یار یہ والی چیز جو ہے یہ گناہ کے زمرے میں ہے یا نہیں ہے، تو ہماری حالت و کیفیت کو پیر اپنے تجربات اور اپنے علم کی روشنی میں بتا دیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں نا، تو کتاب پڑھی، دل کیا تو عمل کر لیا، نہیں دل کیا تو نہیں کیا۔ رات کو سونے سے پہلے ہم نے نیت کی تہجد پڑھیں گے، صبح نہیں پڑھی تو کون ہے ہم سے پوچھنے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن یہی بات اگر پیر نے کہی ہے اور ہم نے پیر سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور اب ہم نے پیر کے پاس جانا ہے اور پتہ ہے کہ پیر صاحب پوچھ لیں گے، تو اب ہمارا جو اسے بانڈنگ ہے، جو ہمارا تعلق ہے، وہ ہمیں اس پر مجبور کر دے گا کہ نہیں یار، پیر صاحب پوچھ لیں گے تو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ، ایک تعلق، ایک پوچھ گچھ جو ہے وہ ہم سے کام کروا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بیعت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے بیعت برکت۔ بیعت برکت یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اس لیے مرید بنتے ہیں کہ یہ جو ظاہری احکام ہیں ان پر ہمارا تھوڑا سا عمل ہو جائے گا، کچھ ہمیں دعا مل جاتی ہے، کچھ اس کی صحبت میں بیٹھنا مل جاتا ہے، اس کی نیک باتیں ہم پہ اثر کرتی ہے، جو ابھی میں نے بیان کی۔ ایک ہوتا ہے کہ تصوف کا ایک وہ مرحلہ بھی ہے جس کا تعلق کشف کے ساتھ، مشاہدات کے ساتھ، اللہ کی کائنات کے اسرار کے ساتھ ہے، اور یہ بھی اولیاء کرام میں یہ پایا جاتا ہے، اور یہ بڑے اکابر اولیاء ہیں، ان کے احوال کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اب وہ جو صورت ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی پیر کی رہنمائی اور نگرانی میں نہیں چلیں گے تو یہ جو باطن کے معاملات ہوتے ہیں اس میں شیطان کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قوتیں بہت دی ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر خاص طور پہ جو راہ باطن کی باریکیاں ہیں اس کے لیے پھر شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ راہ باطن کی باریکیاں تو بہت آگے کی بات ہے۔ اس سے پہلے کا معاملہ یہ ہے کہ جو بڑے واضح شریعت کے احکام ہیں نا، تکبر، ریاکاری، حسد سے بچنا، ریاکاری سے، تکبر سے بچنا، حسد سے بچنا، ان میں وہ تفصیلات ہیں کہ جو بندہ خود کتابوں سے نہیں سمجھ سکتا، اس میں اس کا کوئی رہنما اس کو بتاتا ہے کہ یار آپ کا یہ جو انداز تھا نا یہ تکبر والا تھا، یہ جو انداز تھا نا یہ ریاکاری والا تھا۔ تو جو بیعت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس طرح کے معاملات کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو یوں اس کے مجموعی طور پہ بیعت مختلف قسم کی ہوتی ہے، مختلف فوائد کی ہوتی ہے، اور یہ جو بیعت کی جاتی ہے، جو ہم عام طور پہ بیعت کرتے نا، اسے ہم سادہ الفاظ میں کہیں یا قرآن کی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں کہیں تو اسے کہا جائے گا بیعت تقوی۔ بیعت تقوی۔ تو بیعت تقوی جو ہے یہ وہ ہے جو قرآن مجید کے اندر بھی ہے،
یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے حبیب جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں تو تم سے بیعت کریں. کس بات پہ؟ شرک نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، کسی پہ تہمت نہیں لگائیں گی، یہ ساری چیزوں کا بیان. اسی طرح صحابہ کرام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نہیں کئی مواقع پر بیعت لی. اور وہاں پر بیعت کس بات کی ہے کہ جو سنو گے اسے مانو گے، اس پہ عمل کرو گے، کسی سے کوئی سوال نہیں کرو گے، تقوی اختیار کرو گے. اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں. بعض اوقات بیعت جہاد وغیرہ پہ بھی ہوتی تھی، جو یہ سورہ فتح وغیرہ کے اندر ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. تو وہ بیعت جہاد بھی ہے، بیعت خلافت بھی ہے. لیکن یہ جو ہم بیعت کرتے ہیں اس کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں بیعت تقوی، کہ متقی بننے کے لیے ہم کسی کی روحانی شاگردی میں آ جاتے ہیں.